میں سوال کیا ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ ایسے روایت سے بھی لوگوں نے عجیب و غریب نتیجے نکالے ہیں کہ وہ اللہ ہی بن جاتا ہے، جب سب کچھ اللہ بن گیا تو اللہ ہی بن گیا۔ عجیب بات، حالانکہ اس کے آخر میں یہ آتا ہے جس کو یہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب وہ پھر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ سنتے رہے الفاظ، بن گیا سب کچھ، مگر اب بھی کہا کہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں دوں گا۔ جب ہے یہ الگ، مانگنا کس سے؟ فرمایا والا انصار نہیں، اگر وہ مجھ سے مانگے گا کچھ لاتا ہے تو دوں گا، اور اگر اس نے مجھ سے پناہ مانگی کہ خطرہ میں تباہ ہو رہا ہوں مجھے بچا، میں اس کو بچاؤں گا۔ یہ الفاظ اگر ساتھ پڑھتے تو پتا رہتا کہ اب بھی بندہ ہی ہے، مسکین ہے، مانگ بھی رہا ہے اور خطرے سے بچنے کے لیے پناہ بھی ڈھونڈ رہا کہ اللہ یہ سب کچھ کر رہا۔ رہ گئی بات یہ، پھر کیا بات ہوئی؟ یہ بات صاف سیدھی ہے کہ جیسے میں اور طاہر صاحب اگر ہم خیال ہو جائیں، ہماری مرضی ایک ہو جائے، جو میں کہوں وہ یہ مانے، جو یہ کہ مانوں، تو کہیں گے کہ ہم بھائی دو نہیں رہے ایک۔ اگر اس کو کوئی بیوقوف سمجھے کہ سچ مچ دو پرسن نہیں رہے ایک ہی بن گیا تو عقل کا اندھا۔ مقصد کیا ہے کہ دونوں کے ارادے، ان کی خواہشات ایک ہوگی۔ اللہ کہتا ہے جب وہ عبادت کر کے نوافل کے ذریعے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کو پاؤں تلے کچل دیتا، وہ کرتا جو میں کہتا ہوں، ہاتھوں سے وہ چیز پکڑتا جس کی میں اجازت دی، کانوں سے وہ سنتا جو میں سننے کی، ایسے ہو گیا کہ اس کا کچھ بھی اپنا نہیں، اللہ کا ہو گیا۔ بات تو یہ تھی، ورنہ آخر میں آتا ہے کہ اب بھی وہ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، پناہ مانگتا تو میں رہتا بندے کا بندہ ہی۔